السلام علیکم، میں مسز جبین اور آج میرے پاس ہے نمرہ احمد کے ناول حالم کا ریویو۔ نمرہ احمد سے کون واقف نہیں؟ نمرہ احمد نے 2007 میں ناول نگاری کا آغاز میرے خواب میرے جگنو سے کیا۔ نمرہ احمد کا ایک مخصوص طرز تحریر ہے۔ وہ دین اور دین سے جڑے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنا کر قاری کو بڑے پیارے انداز میں دین کے قریب لاتی ہیں اور قاری کے لیے غور و فکر کے در وا کرتی ہیں، جس کی مشہور مثال جنت کے پتے اور نمل ہیں۔ نمرہ احمد کا یہ ناول حالم اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا مختلف ہے، جو سپر نیچرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی ناول بھی ہے۔ حالم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خواب دیکھنے والا۔ یہ ناول ملائیشیا کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، کچھ مناظر پاکستان اور مصر کے بھی ہیں۔ یہ ایک ضخیم ناول ہے، اسی لیے اسے 2 حصوں پر مشتمل کیا گیا ہے۔ اسے علم و عرفان پبلشر نے 2017 میں شائع کیا۔ 23 اقساط پر مشتمل ہے اور ہر قسط کو ایک الگ عنوان دیا گیا ہے۔ یہ ناول اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ وقت کے سفر ٹائم ٹریولنگ پر بیس کرتا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی انگلش مووی دیکھ رہے ہو۔ ایکشن، تھرل، فینٹیسی، فکشن، آپ کو سب کچھ اس میں ملے گا۔ اسے جب ایک بار پڑھنے کے لیے اٹھا لیا جائے تو واپس رکھنا قدرے مشکل ہے۔ یہ آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کرنے کے گر سکھائے گا، آپ کو برائی ترک کر کے اچھائی کی راہ اپنانے کی ترغیب دے گا کہ جو اچھائی کی راہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ یہ ناول 3 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتا ہے: تالیہ مراد، فاتح بن رامزل اور ایڈم بن محمد۔ تالیہ مراد کا کردار بھی نمرہ احمد کے دوسرے ناول کے کرداروں حنین، پریشے اور حیا کی طرح کا ہے۔ چلبلی، نٹکھٹ اور بہت کچھ کرنے کا عزم رکھنے والی لڑکی۔ تالیہ مراد کا کردار ایک کون وومین کا ہے، یعنی پیشہ ور دھوکے باز۔ یہ اس پیشے کے ذریعے بہت زیادہ کامیابی اور دولت حاصل کرتی ہے۔ تالیہ مراد کو ایک یتیم خانے سے ایک پاکستانی گھرانہ گود لیتا ہے، پھر وہ شادی کے بعد ملائیشیا آ جاتی ہے۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے ذریعے اس سے منی لانڈرنگ کروائی گئی ہے اور اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ یہاں وہ حالم بن کر دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے اور اپنا کام نکالتی ہے۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہے۔ تالیہ ایک نوجوان لڑکی جو زمانے بھر میں اکیلی ہے، اسے اپنا اصل تلاش کرنا ہے۔ اسے کچھ خواب نظر آنے لگتے ہیں جو ایک خزانے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے اپنا خزانہ کھوجنا ہوتا ہے۔ خزانے کی تلاش کرتے ہوئے تالیہ ماضی کے 600 سال پیچھے چلی جاتی ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہی اس کی اصل ہے اور وہ ایک شہزادی ہے، شہزادی تاشا۔ دوسرا کردار وان فاتح۔ یہ ملائیشین سیاستدان ہے جو وزیر اعظم کے عہدے کی تیاری کر رہا ہے۔ وان فاتح تالیہ کو ناپسند کرتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی تالیہ کے ماضی کے سفر میں وان فاتح اس کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ وان فاتح سچا اور ایماندار لیڈر ہے جو سچ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور دیگر قصے سنا کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح یہ کردار ہماری معلومات عامہ میں خاصا اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا کردار ایڈم بن محمد وان فاتح کا عارضی باڈی مین بن کر آتا ہے جو صرف 11 دن کی نوکری کسی اور کی جگہ کرنے آیا ہے، لیکن وقت اور حالات اسے بھی تالیہ کے خزانے کی تلاش میں ماضی کے سفر کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ایڈم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کی منگنی اس کے پاس نوکری نہ ہونے کے باعث ختم ہو جاتی ہے۔ مزید اہم کردار ہیں داتن، تالیہ مراد کی ساتھی اسرا محمود، وان فاتح کی بیوی ایک آرٹ کلیکٹر، اشر محمود اسرا کا بھائی۔ نمرہ احمد نے ماضی کے سفر جیسے موضوع کو اپنی تخلیق کا حصہ بنایا جو عمومی طور پر ہمارے اردو ادب کا موضوع نہیں ہے۔
ناول کا ماضی کا لکھا ہوا حصہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے جتنا کہ حال میں چلتی ہوئی کہانی۔ ماضی میں پیش کیا گیا شاہی مورخ کا کردار اور اس کی لکھی ہوئی شاہی تاریخ بہت دلچسپ ہیں اور اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لکھی تاریخ اصل حقیقت سے کس قدر دور ہوتی ہے۔ اس ناول کی یہ خوبصورت لائن اس ناول کا مرکزی خیال ہے کہ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے۔ وان فاتح کو سیاست آتی تھی، وہ اسی سیاست کو استعمال کر کے ماضی کی قید سے آزاد ہو کر اپنے حال میں آنے میں کامیاب ہوا۔ ایڈم کو آرمی ٹریننگ کے دوران نامساعد حالات میں جینا سکھایا گیا تھا اور اسی علم نے انہیں جنگل میں زندہ رہنے میں مدد دی۔ تالیہ مراد دھوکہ دہی کی فن میں ماہر تھی اور اس صلاحیت کو استعمال کر کے وہ وقت کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہوتی ہے۔ نمرہ احمد نے اس ناول میں اپنے تخیل کو بے جھجک بہنے دیا۔ ایک زبردست حصہ اس ناول کا ایک وہ بھی ہے جس میں جنت کے پرتے کے کردار جہان سکندر کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں ناول سے متعلق ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ ناول کو کچھ ڈریگ کیا گیا ہے، مطلب کچھ ابواب غیر ضروری اور مرکزی کہانی میں اضافی محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان ابواب میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سیکھ ضرور ہے۔ یہ ناول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ خود پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوستی بے غرض محبت کا نام ہے، دوستوں کا ساتھ دینا ہی اعلیٰ ظرفی ہے۔ غلط فیصلوں کا بوجھ کبھی دوسروں کے سر نہیں ڈالنا چاہیے۔ انسان کے ہاتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا۔ نمرہ احمد حالم کے بارے میں لکھتی ہیں، ہمارے لوگوں کو ایسی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے جن میں ایک لڑکی اپنے تمام مسائل سے نکلنے کے لیے کسی اونچے لمبے مرد کا انتظار کرتی ہے، یا کسی لڑکے کی زندگی کی تکمیل کسی لڑکی کے مل جانے سے ہی ہوتی ہے۔ ہم ایسی کہانیاں کیوں نہیں لکھتے اور لکھنے دیتے جن میں ہر انسان کو یہ بتایا جائے کہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، ہم سب کو اپنا آپ خود بچانا پڑتا ہے۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہی ہماری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ نمرہ احمد۔ اب اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔